السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه أي الناس أحب إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها قلت ثم من قال عمر فقد فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حبة أبيك ورب الكعبة اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزد علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زد علما پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور خواتین ملت آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے مختصر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ان کے فضائل ان کے مناقب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ساری باتیں مختصر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا بڑا اہم بندہ ہے جس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ زندگی بسر کی ہو اسلام لانے کے بعد اس نے کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن اور رات گزارے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز سے علم سیکھا ہوگا اور رہنے کا انداز ایک میاں بیوی کا کیسا ہونا چاہیے وہ ساری بات آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کی جائے گی دیکھیے نام عائشہ ہے ابو کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں 11 نبوت مکے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا 11 نبوت اور رخصتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے پہلی ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی کے وقت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بتایا جاتا ہے کہ 11.5 سال کی تھی اور ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 14 سال کی تھی الغرض عرب کا ماحول تھا عرب کے ماحول میں چھوٹی عمر میں شادی کر لیا کرتے تھے یہ الگ موضوع ہے جو موضوع مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ان کے مناقب اب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کس انداز سے محبت تھی وہ 2-4 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور دوسرے نمبر پر جو خاص کر مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان کس انداز سے تعلقات ہونے چاہیے کس انداز سے سلوک ہونا چاہیے اور دوستانہ معیار کیسا ہونا چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا پہلی فضیلت اور پہلی منقبت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت تھی
محبت سب سے زیادہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس احب الیک ای الناس احب الیک، یہ اللہ کے نبی آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. قلت من الرجال، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ تو عورت ہو گئی، اب مردوں میں سے بتائیے کس کا نام ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ قال ابوہا، اللہ کے فرمایا کہ ان کے والد صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. قلت ثم من، کہا گیا اس کے بعد کون اللہ کے نبی؟ اللہ کے فرمایا قال عمر، عمر سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نام لیتا گیا گناتا گیا فعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد نام گناتے گئے. فسکت مخافۃ ان یجعلنی فی آخرہما، میں خاموش ہو گیا اس ڈر سے کہ کہیں میرا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لسٹ میں آخری نہ آ جائے. میں خاموش ہو گیا، اپنا سوال میں نے واپس لے لیا. یہ محبت تھی اللہ کی رسول سے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا انہا حبت ابیک ورب الکعبہ، قسم کھا کر فرمایا رب کعبہ کی قسم تیرے نزدیک تیرے والد صاحب کو، یعنی محمد اپنے بیٹی کو کہہ رہے ہیں تیرے والد کو سب سے زیادہ محبت عائشہ سے ہے. صحیح حدیثوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا. اب جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی بشارت اللہ تعالیٰ نے خواب میں، الوہی بشارت اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا تھا. صحیح حدیث ہے اوری کا فی المنام مرتين، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد کہا اوری کا فی المنام مرتين، عائشہ نکاح سے پہلے تم 2 مرتبہ میرے خواب میں بتائی گئی تھی، 2 مرتبہ میرے خواب میں بتائی گئی تھی. جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں تصویر لپٹ کر آئے اور مجھے کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے. بخاری کی صحیح روایت ہے میرے بھائیوں. ریشمی کپڑے میں جبرائیل علیہ السلام تمہاری تصویر کو لپٹ کر لاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے. جب کپڑا کھولا جاتا ہے تب میں دیکھتا ہوں کہ عائشہ تم تھی وہاں پر. میرے دل میں یہ بات آئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس خواب کو ضرور پورا کرے گی. الوہی بشارت. 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح سے پہلے خواب میں دیکھا تھا. نمبر 3 جبرائیل کا عائشہ کو سلام کرنا. 2-3 مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کرنا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے ایسے تھا، گھوڑے پر تھوڑے جھکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی. حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات فرما رہے ہیں. فوراً دوڑی آتی ہے اللہ کے رسول سے، کہتے ہیں اللہ کے نبی بات کس سے کر رہے ہیں آپ کا ہاتھ گھوڑے پر ہے اور آپ بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ جبرائیل سے بات کر رہا ہوں اور جبرائیل نے تمہیں سلام سنایا ہے، تمہیں سلام کہا ہے. حضرت عائشہ خوش ہو گئی. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرا بھی سلام اور برکت نازل ہو، رحمت ہو، میری طرف سے بھی آپ سلام سنا دیجئے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو سلام پہنچائے گا. سبحان اللہ، بہت زبردست. اتنا ہی نہیں، صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار کرتے تھے اللہ کے رسول کو تحائف دینے کے لیے، تحفے دینے کے لیے، ہدیہ دینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آپ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ کے پاس کب ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کا چہرہ، اللہ کے رسول بڑے خوش ہوا کرتے تھے اس دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پانے کے لیے، خوش اللہ کے رسول کی دعا پانے کے لیے
صحابہ کرام اب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار کرتے تھے. صحیح حدیث ہے صحابی ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشہ, اللہ کے رسول کو ہدیہ پہنچانے کے لیے, ہدیہ دینے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا انتظار ہوتا تھا, اور یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں, ایک ہی مقصد میری ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمیں نصیب ہو جائے. بہت بڑی بات. اتنا ہی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی فضیلت اور مناقبت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں میری بیوی ہوگی. صحیح حدیث, بہت بڑی بات. دنیا اور آخرت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. ان جبریل جاء بصورتها فی خرفۃ حریر, جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں ایک تصویر لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ تمہاری دنیا اور آخرت میں بیوی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردہ ہٹاؤ. اللہ کے رسول پردہ ہٹایا گیا. اللہ کے رسول نے دیکھا اولئک فی الدنیا والآخرہ, ہذہ اولئک فی الدنیا والآخرہ, یہ عورت دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہے. یہ جبرائیل نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بہت بڑی بات. اور سب سے بڑی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات امہات المؤمنات سے پوچھا کرتے تھے میری باری آج کہاں ہے, میری باری آج کہاں ہے. امہات المؤمنان سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اچھا ہے, یہ خواہش ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس زیادہ رہا جائے. ساری امہات المؤمنات نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ان کے حجرے میں رہا کرتے تھے, اور آپ نے وہیں پر اور ان کے کھوڑے میں ان کے پاس ان کے سرہانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دم توڑا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, اور وہیں پر دفنایا گیا. تو یہ فضیلتیں تھیں, یہ منقبتیں تھیں. بہت بڑی بات. میرے بھائیوں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی تھی حضرت عائشہ, 14 سال کی تھی, زیادہ نہیں رہا تھا اللہ کے رسول صاحب کے پاس, 11 سال تھی, 10 یا 11 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ تھا اور کس انداز سے رہا کرتے تھے, وہ چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار سے محبت سے عائش بلایا کرتے. نام تھا عائشہ, لیکن اللہ کے رسول پیار سے محبت سے یا عائش کہا, عائش آخر میں ہاں کو ہٹا دیا کرتے تھے. یا عائش محبت کے ساتھ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اپنی بیوی سے محبت کا انداز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ جو جبرائیل کی حدیث میں نے سنائی جس میں جبرائیل نے عائشہ کو سلام سنایا تھا, اس حدیث میں دوسرا واقعہ یہی ہے. اس موقع پر حضرت عائشہ کو آپ سے فرمایا یا عائش, یا عائش تم ادھر آؤ, جبرائیل آئے ہوئے ہیں اور جبرائیل تم کو سلام سنا رہے ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا یا عائش, عائشہ تم ادھر آؤ. اپنی بیوی کا انداز دیکھیے, بلانے کا انداز دیکھیے, بہت بڑی بات ہے. اسی طرح محبت کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھا کرتے. مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کھیل کود دکھانا. عید کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے عید کا موقع تھا, مسجد نبوی کے اندر حبشی لوگ تیر اندازی کر رہے تھے, گھوڑے بازی کر رہے تھے, اپنا کرتب دکھا رہے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا دیکھنا ہے, میں نے کہا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اوپر میرے آگے کھڑے رہے اور میں نے اپنا چہرہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے کھبے پہ رکھ کر میں ان کا کھیل دیکھا کرتی تھی. دیکھا میں نے وہ کھیل دیکھا, اور جب تک میں تھک نہیں گئی اب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کھڑے رہے, اور میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے کھبے پہ رکھ کر وہ حبشوں کا کرتب دیکھا, ان کا کھیل دیکھا. جب میں تھک گئی تو آپ سے فرمایا کہ عائشہ
عائشہ تھک گئی، اب جانا ہے گھر پہ؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر آئے۔ کھیل کود کا انداز، جائز ضروریات پوری کرنے کا انداز، صحیح بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ایک یہ بھی ہے، عائشہ کے بغیر اللہ کے رسول نے دعوت قبول نہیں کی۔ صحیح حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی فارسی پڑوسی تھا، فارس کا رہنے والا تھا، وہ شوربہ سالن اچھا بنا لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا اور کہا اللہ کے نبی اچھا شوربہ بنایا میں نے، آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں، آپ آئیے میرے گھر پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صرف مجھے دعوت ہے، عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صرف آپ کو دعوت ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، میں نہیں آؤں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر آیا، اللہ کے رسول میں نے اچھا شوربہ بنایا ہے، اب آئیے میرے گھر پہ دعوت قبول کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صرف مجھے دعوت ہے یا عائشہ کو بھی دعوت ہے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول صرف آپ کو دعوت ہے۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا، نہیں آؤں گا۔ تیسری مرتبہ وہ آیا، اس نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول عائشہ کو بھی ساتھ لینا چاہتے ہیں، وہ آیا، کہا اللہ کے نبی آپ کو بھی دعوت ہے اور عائشہ کو بھی دعوت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر دعوت قبول کرنے کے لیے گئے اور دعوت کرائی۔ صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگانا، آپ جانتے دوڑ لگانا، میں نے کہا جائز ضروریات کو پورا کرنا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری تھا اور حضرت عائشہ چھوٹی تھی، تو حضرت عائشہ جیت گئی۔ دوسری مرتبہ تھوڑے سالوں کے بعد حضرت عائشہ کا جسم بھاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نارمل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوڑ لگائی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ اور عائشہ سے کہا عائشہ اے عائشہ یہ اس ہار کا بدلہ ہے، تم نے پہلی مرتبہ مجھے ہرایا تھا، آج میں نے تمہیں ہرا دیا۔ یہ انداز اللہ کے رسول کا دیکھیے، اللہ اکبر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہا کرتے تھے اپنے بیویوں کے ساتھ۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ میں تمہیں محبت کا انداز ہے، عائشہ میں پہچان لیتا ہوں تم کب ناراض ہو مجھ سے۔ عورت ہے، انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میاں بھی تھے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے انبن، جھگڑا ہو جاتا ہے اور انبن ہو جاتی ہے۔ ذمہ داری نبوت الگ بات، عزت اور نبوت رسولت الگ بات، لیکن انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صاحب فرمایا کہ عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے کب ناراض ہو اور تم مجھ سے کب خوش ہو۔ اللہ اکبر۔ عائشہ نے کہا کیسے بتائیے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، جب قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں پہچان لیتا ہوں تم مجھے کب ناراض ہو مجھ سے اور کب مجھ سے خفا ہو، میں تمہیں جان جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صرف یہ ناراضگی تو چہرے سے ہوتی ہے، اللہ کی قسم میں دل سے آپ سے محبت کرتی ہوں، دل سے ناراضگی نہیں ہوتی اللہ کے نبی۔ اللہ اکبر۔ اتنا ہی نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے، آپ دعا کر دیجیے میرے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ تعالیٰ عائشہ کو بخش دے، معاف کر دے، اس پر رحم کر۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ کہا کہ عائشہ میری دعا پسند نہیں آئی، جو میں نے دعا کی پسند نہیں آئی۔ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی دعا مجھے پسند نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ کی دعا زبردست ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ پھر اللہ کے نبی صاحب کہا کہ عائشہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیسے رہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ حدیث پڑھنی چاہیے، پڑھانی چاہیے۔ عام طور پر جو مائیں ہوتی ہے اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے کچھ اور سکھاتی رہتی، جبکہ اپنے شوہروں کے ساتھ رہنے کا انداز سکھانا چاہیے، اور جو باپ ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو کچھ اور سکھاتے ہیں، جبکہ اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کا انداز سکھانا چاہیے۔ ارے کم سے کم یہ 5-6 حدیث اور یہ 5-6 واقعات بھی اپنے نوجوان بچوں کو سکھا دیں گے تو ان کی زندگی راحت والی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول کا انداز تھا میرے بھائی۔
ہمارے لیے آدرش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زندگی، مائی عائشہ کی زندگی ہمارے لیے ایک رہنما ہے کہ کیسے گزارے ان لوگوں نے وہ زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرنے کا انداز، اب دیکھیے ذمہ داری اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی تکالیف ہے، مصائب ہے، مشکلات ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنے کا انداز دیکھیے، زبردست انداز دیکھیے مذاق کرنے کا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انبن ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی، اللہ کے رسول کی آواز سے بلند ہو گئی، اور اچانک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عائشہ کی آواز اللہ کی رسول کی آواز سے بلند، اللہ کے رسول پر چلا رہی ہے۔ فوراً غصے میں آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابنت ام رومان وتناولوها الا ترین یا ابن ام، بہت غصے سے الفاظ بھی نہیں نکلتے، غصے کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کے لیے جاتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ جاتے ہیں، کہا کہ ابو بکر نہیں، مت مارو، بیچ میں آ جاتے ہیں، اور ابو بکر چلے جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس جگہ چھوڑ کے چلے، ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں۔ میری بیٹی نے یہ ایک تو شوہر ہے اور ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اللہ کی رسول پر چلا رہی ہے، اللہ کی رسول پر آواز کر رہی ہے، اللہ اکبر، اور ابو بکر ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے مزاحیہ طور پر، اللہ اکبر، دیکھیے، اللہ ترین انی قد خلت بین الرجل وبین، عائشہ سے مزاح کے طور پر، عائشہ اگر میں بیچ میں نہیں آتا تمہیں بہت مار پڑنے والی تھی۔ دیکھیے الفاظ، دیکھیے الفاظ، حدیث کے الفاظ، عائشہ میں بیچ میں نہیں آتا ابو سے بہت مار کھانے والی تھی تم، یہ انداز ہوتا ہے اللہ اکبر۔ تو اللہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد حضرت بکر پھر گھر میں آئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور گھل مل رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کہتے ہیں اشریکان فی سلمکما کما اشرکتمان فی حربکما، ارے مجھے بھی شریک کر لو جس انداز سے اس دن تم نے مجھے لڑائی میں شریک کیا تھا۔ یہ مذاق کرنے کا انداز بھی دیکھیں، اللہ اکبر۔ تو یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، تھوڑا یہ عائشہ خدیجہ ان کی سیرتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ آج جو واقعات ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، مسلمان اور مومنہ میں انبن کیسے، ایک مسلم مرد، ایک مسلم اور ایک مسلمہ عورت، ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت میں انبن کیسی ہوتی ہے، جبکہ رشتہ انہوں نے اسلام کی بنیاد پر جوڑا ہے، وہ مسلمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں، انبن کیسے ہوتی ہے؟ تو لہٰذا یہ واقعات، یہ سیرتیں بچوں کو پڑھانی چاہیے۔ 4-5 آدھا گھنٹہ ہوا میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، اور میاں بیوی کا جو تعلق وہ 4-5 مدعے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اگر یہ مدعے ہمارے بچے سیکھ لیں گے، ذرا دیکھیے آپ کتنی زندگی ان کی اچھی ہو جائے گی، وہ اچھے سے رہا کریں گے۔ بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ سیرتیں پڑھنے اور اس سیرت سے جو نصیحتیں ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو قبول کرنے، ہماری زندگیوں میں عمل پیرا کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه